یا سر بلا جواب سرکار کی آمد منٹھار کی آمد میٹھے کی آمد جعفر کی آمد صادق کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے غلام یا رسول میں موت بھی قبول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے نعرہ حیدری تکلیف نہ سمجھے تھوڑا تھوڑا آگے آگے کو جگہ نہیں یا حسین جبانی کا تھوڑا تھوڑا کیا ہوئے یہ پیچھے گیٹ کا جوڑ میں تو لیا سنے کیا ہے تھوڑا آگے آگے ساتھ لیا سنے کما سے آگے آگے ساتھ لیا سنے اور محمد وآلہ محمد اللہ صلی اللہ اعوذ باللہ الکبیر العلی العظیم من الشیطان الرجیم الشقی الرجیم بسم اللہ الغفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شیخ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ العلم الثقلین سیر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ سبحان اللہ معراج العقول موصل الوصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن مالک قرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامیہ کفر و طغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے درود اس مقدس منبر کا وارث ذکر کا وارث جشن کا وارث مظلوموں کا وارث یتیموں کا وارث مسکینوں کا وارث جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی آبائہم وغاصب حقوقہم وغاصب القابہم وغاصب لباسہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم ارسلہ بالحق بشیرم و نذیرم بینہ یدی صاف اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ میں انتہائی مشکور آپ سب کا جن کی محبت مجھے کھینچ لائی اور اس کے بعد آپ کے معزز یہ جو جہاں کے رہنے والے ہیں بھائی انوار حسین بھائی ریاض صاحب مالک زمانہ اس جشن کو اپنی نصرت میں شمار آپ کا قدم قدم چل کے آنا مالک آپ کو بہترین صلاح عطا جتنے بیمار ہیں اس جشن کا صدقہ مالک اپنے لشکر کے قابل بنانے کے لیے ان بیماروں کو صحت کاملہ عطا جتنے تندرست ہیں ان کو لنگر وسیع عطا جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور دو مصروں سے جشن کا آغاز کرنے لگا وقت پتہ اب کافی گزر گیا چاہ رہا تھا میں تفصیلی بات عیسیٰ خیل بھی رات میں پہنچنا ہے ہم نے
بل دیکھتے ہیں جہاں تک سرکار چاہتے ہیں، بات بات پہ غور کیجئے گا، عرفان اور معرفت کے بے لوث ہوتی ہیں۔ ایک جملہ بھی میں منبر پہ کھڑے ہو کے اس لیے نہیں کہتا بندے راضی ہوں، کوشش یہی ہوتی ہے مالک راضی ہو، کیونکہ بھائی انوار نے تعارف میں کہہ دیا اور یہ حقیقت بھی ہے، میں کہیں بھی چلا جاؤں، مجلس اللہ ہو، جشن ہو یا برادران اہل سنت کا کوئی ختم ہو، جہاں بھی میں ذکر کرنے جاؤں میں قیمت نہیں لیتا۔ یہ کسی پہ احسان نہیں، یہ سید ہونے کی دلیل ہے۔ بہت شکریہ، کسی پہ احسان نہیں، میں احسان کرنے کبھی نہیں، یہ نیت ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کسی دور میں کوئی باضمیر اور باعقل پوچھ لے سید کا مطلب کیا ہے، تو جواب ضرور دیا جائے گا سردار ہے۔ سید کا مطلب سردار، نسبت کن سے ہے؟ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پاک آل سے ہے۔ لوگ سلام کیوں کرتے ہیں، کیوں جھکتے ہیں؟ نسبت کی وجہ سے، ایسے ہے نا۔ ہو سکتا ہے کوئی باضمیر کبھی یہ کہہ دے جس طرح آج کے سید بھکاری ہیں، نعوذ باللہ شاید وہ بھی ایسے ہوں گے، شاید کبھی زندگی میں بڑی بات کر گیا جس تک پہنچ گئی میں مشکوک ہوں، ہو سکتا ہے، مہربانی ہو سکتا ہے، مہربانی بابا بھی بہت شکریہ۔ نہیں، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے، اپنے مالک کو سامنے رکھ کے ذکر کرنے، چاہے وہ لندن ہو، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے پاکستان کا کوئی کونا ہو۔ کوئی سوال پیدا ہوتا ہے جی پھر خرچہ کہاں سے کرتے ہیں؟ دیکھو، شک سے نکلو گے تو حقیقت پہ سفر ہوگا۔ ایک بندے نے سارا دن مجلس کرائی، صبح سے لے کر شام تک، کم از کم 20 بندے اس نے پڑھائے۔ اس بانی سے پوچھنا تیرے پاس خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ ایک بندہ 20 بندوں کو گھر میں پال رہا ہے، روٹی لنگر دینے والا تو کوئی اور ہے نا، وہ تو صرف ایک وسیلہ ہی ہے نا۔ اس سے بھی پوچھنا تیرے سے خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ نہیں، یقین ہو تو پتھر کیڑے کے نیچے بیٹھ کے بھی آرام سے لنگر کا انتظار کرتا ہے۔ یقین ہو تو، اور انشاءاللہ امت مصطفیٰ میں یقین کی کمی ہے اور انشاءاللہ جلدی پوری ہوگی۔ 2 مصرے عرض کرنے لگا ہوں، عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی عطا کی ذرا حد تو دیکھو۔ جشن مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، تشریف آوری مصطفیٰ، نزول مصطفیٰ، یا جو ولادت مصطفیٰ کہتے ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لڑائی والی باتیں ہے ہی نہیں۔ کوئی کسی چیز کا قائل ہے، کوئی آمد مصطفیٰ کہے، یہ اس کی اپنی طبیعت اور سرکار سے محبت کا ایک انداز ہے۔ ویسے قرآن نے ایک دلیل دی ہے اس حوالے سے، اے میرے حبیب، یہ ایک آیت ہے، اس پر صرف ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہم نے جس شے کو بھی بنایا اس کا سایہ ضرور بنایا، کیونکہ شے سے شے کو بنایا اور سایہ ضرور بنایا۔ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، اللہ شے کا سایہ تو ہے، تیرے حبیب کا سایہ کیوں نہیں؟ سایہ ہے، مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں؟ اسی سے پوچھو جس کے ذریعے ہمیں پتا چلا کہ ہر خلق ہونے والی شے کا سایہ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب خلقت محمد اور خلقت شے میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ہماری اور آپ کی خلقت اور اس نور کی آمد مرحبا، فرق ہے نا۔ نور پھر ہماری طرح تھوڑا ہوتا ہے، نور اور ہم میں طرف فرق ہے۔ مگر پھر عرض کر رہا ہوں، میرا پیغام چاہے ٹی وی پہ ہو چاہے ممبر پہ ہو، کوشش کرتا ہوں امت مصطفیٰ کو کہتا ہوں ہر بات کا حل لڑائی میں نہیں، لڑنا پڑے کرو، چھوٹی چھوٹی چیز پہ لڑائی شروع ہوگی۔ ریاست میں نے کہتا ہوں تھوڑا عقل کا استعمال کرو، تمہیں جو اللہ نے مثبت قوت دی ہے اس کو سامنے رکھو، سمجھ آ جائے قبول کر لو، نہ آئے تمہارے
تمہارے پاس مسلح ہے 2 رکعت پڑھو، کہو اللہ ہماری ہدایت کر۔ لڑائی تو بنتی نہیں ہے نا، مالک ہماری ہدایت کر، ہم بھولے بسے ہیں، ہم نے ادھر سے سنا ہماری طبیعت ہمارا مزاج اس چیز کو قبول نہیں کر رہا، ہدایت کر۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ سے ہدایت یا کسی قسم کی خیرات مانگنے والا خالی جائے۔ بہت زیادہ اس وقت میں رات میں مظفر گڑھ ایک جگہ اس سے آگے خطاب کر رہا تھا، رات میں نے یہی گزارش کی، اس وقت اتنا بار کہ دنیا میں میں دیکھا ہوں اسلام کو اللہ نہ کرے نظر آ رہے زبان ہے، جتنی عیسائیت پھیل رہی ہے نا کس انداز سے پھیلا رہے ہیں، محبت سے، ہمارے یہاں ڈنڈے سے۔ یہ فرق ہے بہت بڑا۔ واجب الاسلام جو کام محبت سے کرائے جاتے ہیں وہ ڈنڈے سے، ہم یہاں بس کھڑے ہیں جس نے ایسا کہہ دیا تو بس اس کی ایسی نہیں کیسی، یوں نہیں، کسی کو محبت کے ذریعے آزما کے تو دیکھو، بھولا بھٹکا مصطفیٰ مصطفیٰ میلاد مصطفیٰ بنانے والوں، زندگانی مصطفیٰ ڈنڈے سے بھری ہے یا محبت سے بھری ہے؟ اہل سنت دیوبند علماء اہل تشریح ساری کتابیں پڑھ بیٹھو، زندگانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے بھری ہے۔ جس کو بھی سرکار نے اسلام پہ قائم کیا ہے محبت سے کیا ہے۔ کیوں؟ ارسلہ بالحق بشیر، توجہ دیکھیے، ارسلہ بالحق بشیر و نذیر، ہم نے ارسال کیا پہلے بشیر بنا کے۔ بچوں کو بتاتا جو بیٹا بشیر کہتے ہیں بشارت دینے والا، خوشخبری دینے والا، نذیر کہتے ہیں خوف دلانے والا، ڈرانے والا۔ اس کا مطلب محمد ہے ہی بشیر، اگر بھی بشارت مان لے، جو محمد کی بشارت نہ مانے، محمد کی محبت نہ مانے، پھر محمد نذیر بھی ہے۔ ارسلہ پہلے بشیر ہے، پہلے محمد محبت کی خوبصورت ایسی ہے نا ہمارے سامنے سرکار کے 20 واقعات ہیں، میں کوشش کرتا ہوں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، محبت سے کوشش کرو مصطفی بن کے اپنے دل میں بھی اسلام کو اتارو اور امت کو بھی اسلام سکھاؤ۔ ٹی وی پہ ایک سوال ہوا نوار بھائی میرے سے، کسی نے سوال کیا ہو سکتے ہیں، میری آج میں پروگرام میں دیکھا ہوں، کسی نے سوال کیا کیا امت مسلمہ اکٹھی نہیں ہو سکتی پورے روئے زمین پر؟ میں کیا جواب دیتا؟ ہو سکتی ہے، مگر مختصر سا پیار کا جواب جو میں نے وہاں دیا وہ یہ تھا، میں نے کہا قبرستان میں بھی تو سارے اکٹھے ہوتے ہیں، نہیں سمجھ آئے آپ اکٹھے ہوتے ہیں یا نہیں؟ اگر وہاں مر کے اکٹھے ہوتے ہیں تو یہاں بھی زندگی میں مر جاؤ۔ مرنے کا مطلب یہ نہیں کفن اوڑھ کے قبر میں چلے جاؤ، مرنے کا مطلب یہ ہے میں کو مارو، وہ میرے سے اچھا، وہ میرے سے بہتر، وہ میرے سے اعلیٰ، وہ میرے سے بہتر ہے، پھر دیکھو گے اکٹھے ہو گئے۔ اچھا یار آپ بھی جنت کے متلاشی ہو، اہل سنت برادران بھی جنت کے متلاشی ہیں، علماء دیوبند بھی جنت کے متلاشی ہیں نا، اب دینی کس کس کو ہے، ملنی کس کس کو ہے، وہ سرکار فیصلہ کریں گے، ایسے ہے نا، سرکار فیصلہ کریں گے۔ اگر ساروں کے مسلک کے بندے جنت میں آ گئے، وہاں اکٹھے نہیں رہیں گے، کیا کہیں گے سرکار ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا؟ مہربانی جناب، بہت شکریہ، میلاد مصطفیٰ ہے نا، اللہ کی عطا کی حد تو ذرا دیکھو۔ میں اشاروں میں بات کر گیا ہوں، میں تمیدی باتیں دو چاہ رہا تھا کہ آپ کے ذہن بیدار ہو جائے۔ اللہ کی عطا کی حد تو ذرا دیکھو۔ بھائی انوار بہت بڑا جملہ ہے، اگلا مصرع بے توجہی کی نظر نہ ہو۔ اللہ کی عطا کی حد تو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ کرنے آیا، پتہ ہے نا سارا واقعہ کا وقت نہیں ہے، میں سارا تفصیل سے عرض کروں۔ جب حملہ کرنے آیا اس نے جناب عبدالمطلب کے کچھ جانور چرائے تھے، ایسے ہے نا، سرکار تشریف لے گئے تھے، یہ جس کرسی پہ بیٹھا تھا یہ کھڑا ہو گیا، سرکار کو دو روایت اپنی کرسی پیش کی، دوسری
दूसरी रिवायत सरकार को अपनी साथ वाली कुर्सी में बिठाया। इसका एक मशहूर हाथी था तारीख में जिसका नाम महमूद लिखा है, जिसके आगे 2 सफेद दांत थे। बड़ा मशहूर था अबरहा का यह हाथी, बड़ा मशहूर भी था, बड़ा प्यारा भी था, बड़ा लाडला भी था। इसने कहा रोग पैदा करने के लिए मेरा हाथी लेके आओ। दरबार में हाथी आ गया। महमूद ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, महमूद सजदे में गिर गया। हाथी ने अपना सर देख दिया। हैरान है अब आवाज दे के कहता है इतना सा हो गया, खिलाता मैं हूँ, पिलाता मैं हूँ, सब कुछ उसको मैं देता हूँ, ये आज इसने ये क्या किया, ये क्या नया काम इसने किया और ये किसके साथ किया। हाथी जनाब अब्दुल मुत्तलिब को देख के कहता है बेहतरीन खल्लाइक, ऐ अमीन नूर अज़ल, आपकी जबीन मुबीन के निकलने वाले नूर को मैंने ताज़ीमन सलाम किया है। बहुत शुक्रिया बाबा। बात थोड़ी सी आगे चलाओ। ये बात बहुत तवील वाक़या जनाब अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम का, यानी जो अमीन नूर है उनका क्या मकाम है। अब मुझे समझ नहीं आती, एक छोटी सी बात भाई अनवार यहाँ अर्ज़ करता जाऊँ, चूँकि मिलाद का प्रोग्राम है, हक है, बात होनी चाहिए रसूल की उठनी पर भी, रसूल की दाई पर भी होनी चाहिए। जिसने रसूल पे एहसान किया उसका इजहार जरूर होना चाहिए मिलाद मुस्तफ़ा में, लेकिन ये जरूर याद रखना चाहिए घर में हर बच्चे को कहा जाता है बेटा सुबह सुबह उठ के बड़े को सलाम किया कर, सुबह सुबह उठा कर बड़े बड़े को सलाम किया कर, जो भी हो अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, बेटा जितने भी हो उनमें से सबसे बड़े को पहले सलाम किया कर। अब एहसान मोहसिनीन रसूल की बात अनवार चल पड़ी है, फिर मैं ये बात कहने लगा हूँ और सुन्नी शिया कुतुब से कहने लगा हूँ 40 साल कम से कम मोहम्मद जिसे सुबह सुबह उठ के सलाम करे उससे मोहसिन मोहम्मद अबू तालिब कहते हैं। सरकार 40 साल। अच्छा बात सरकार की चल पड़ी, एक जुमला और भी देता है। मैं अक्सर गुजारिश करता हूँ मेंबर हुसैनी से सरकार का ईमान डिस्कस मत किया कर। ईमान अबू तालिब पे बात होनी ही नहीं चाहिए, एहसान अबू तालिब पे बात ईमान डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है। जिसकी परवरिश से एक नबी बने एक वली बने उसका ईमान डिस्कस करने का फायदा नहीं है। वैसे सरकार के हवाले से एक बात आ गई, तवज्जो से जी, अमीरुल मोमिनीन की पाक अम्मा ने सरकार मुस्तफा की दुनिया में आने की खुशखबरी जनाब अबू तालिब को सुनाई। मेरा सरताज, मेरा हाकिम जनाब अब्दुल्ला के घर, आपके भाई के घर शहजादा आ गया। उस वक्त जनाब अबू तालिब, मुझे नहीं पता जनाब अबू तालिब किस मंजिल पे फाइज थे, ये तो महदी आके बताएगा मेरी जद किस मंजिल पे फाइज थे, मगर शहजादी को अपने पाक हरम को जनाब अबू तालिब मुस्कुरा के फरमाते हैं आप परेशान ना हो, नूर का एक टुकड़ा आया है, दूसरा टुकड़ा 30 साल बाद तेरे पास आया है। खबर जी भाई बात इस पे होगी, मलंग सी बात दूर चली जाएगी। कितने बाखबर हैं, ठीक 30 साल बाद आना वाली नूर वाहिद ऐसे लगा, एक टुकड़ा नूर का अबया है, ठीक 30 साल बाद आपकी गोद में दूसरा टुकड़ा आएगा। सरकार की बात चल पड़ी, मशवरा ले रहे हैं चाचा जान वही का बोझ उठा लो, अगर कोई हम जैसा होता या हमारे जैसा होता बशर कहने वालों और जरूर कहना, जरूर मशवरा देता बेटा क्या जरूरत है, किससे पूछ रहा है, बेटा तेरे जाने के बाद लोग तो मुझे पता नहीं क्या क्या कहेंगे, बेटा ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, काम नहीं बेटा तू वही का बोझ उठा, मैं तेरे साथ हूँ, वही का बोझ उठा। बात आ गई, चलो एक बात मैं थोड़ी सी अर्ज करता जाऊं ताकि सही माहौल खुल जाए,
تاکہ میرے برادران کو کہیں بات کرنی پڑے تو ایک چھوٹا سا حوالہ دیتا جاؤں. یا علی پاک ایک دن تشریف فرما ہے, یا علی کے سامنے ایک بندہ آیا, آگے کہتے اس دور میں بھی 1400 سال پہلے بھی, یا علی آپ کے بابا نے تو کلمہ نہیں پڑھا تھا. ویسے ایک بات ہے, کلمہ کبھی کسی نے دکھا کے پڑھا ہے؟ میں بات کر گیا, جو پہنچ گیا میں اس کا مشکور ہوں. یا علی آپ کے بابا نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. امیر المومنین مسکرا کے فرماتے ہیں, بندہ خدا کیا تجھے نبی کی کوئی حدیث یاد ہے؟ کہتے سرکار مجھے یاد ہے. فرماتے بول. کہتے سرکار ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا, علی قسیم النار والجنہ. سرکار فرماتے ہیں مبارک ہے. کہتے علی قسیم النار, یا علی کو کہہ رہے رسول نے فرمایا تھا علی قسیم النار والجنہ. سرکار فرماتے ہیں تیسری دفعہ دوبارہ کہے, یعنی فرماتے دوبارہ کہے. توجہ ادھر تو نہیں دیکھنا بھائی جی, میری طرف دیکھنا. سرکار نے فرمایا دوبارہ کہے. جب اس نے تیسری دفعہ کہا نا علی قسیم النار والجنہ, مسکرا کے فرماتے یا علی جا تو اپنے باپ کا خیال کر, میں جانوں میرا باپ جانا ہے. بہت شکریہ. جا تو اپنے بات ایک اور بھی عرض کرتا جا باتیں سامنے. جناب محسن اسلام, جناب بیضت البلد انوار بھائی, میں نہ پڑھی ہوتی بات میں ممبر پہ نہ کرتا, کیونکہ بغیر دیکھے, بغیر تصدیق کیے اور پھر بغیر ضمیر پہ تولے میں ممبر پہ بات نہیں کرتا. ضمیر بھی ہے نا, ہر بات پڑھی اور آگے بیان کر دی. ہو سکتا ہے کہ ان کی شان کے خلاف ہو, آگے پکڑ بڑی سخت ہے. ایک محمد آنے والا ہے, سرکار امام زمانہ علیہ السلام میں آتا مصطفیہ, تو ایک محمد آنے والا ہے, وہ کائنات کا واحد جج ہے. درود پڑھے شہنشاہ کے کائنات کا واحد جج ہے, جو جج بھی خود ہے, مدعی بھی خود ہے, گواہ بھی خود ہے. وہاں نہیں چلنی کسی کی بھی, اور سرکار کے پاس یہ ساری چیزیں آن لائن ہیں, دیکھ رہے ہیں. اب میں شیعوں سے مخاطب ہوں, اہل سنت برادران بیٹھے ہیں, وہ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں. اہل تشیع سے مخاطب ہوں, کیا ہمیں ہر دشمن سے امام زمانہ بچاتے ہیں یا نہیں؟ اگر میرا ہاتھ تمہاری کمر پر نہ ہو تو میں دشمن کھا جائے, ہے یا نہیں ہے؟ اگر بچاتے ہیں تو دیکھ بھی رہے ہیں تو بچاتے ہیں. بڑی اہم بات کر گیا, یہ پڑھنے والوں تک پہنچنی چاہیے. سرکار کی نگاہ ہے, دنیا کے جھوٹے کیمرے ہر چیز ریکارڈ کر رہے ہیں. میں انگلینڈ گیا, 60 سے زیادہ سپیڈ وہاں الاؤ نہیں ہے. جو صاحب 62, 63, 64 کر لے تو اس کا چلان, اور چلان اس طرح نہیں ہوتا جس طرح ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے, روک کے ٹکٹ پکڑانا نہیں, گھروں میں آ جاتے ہیں. وہاں مہذب طریقہ ہے نا. اور میں نے کہا یہ سپیڈ اتنا ایسا پہ چلتے ہو, آگے مجلس پڑھنی ہے, پروگرام پڑھنا ہے, لیٹ ہو رہے. کہنے لگے سید معذرت ہم تیز نہیں چلا سکتے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے کیمرے لگے. میں نے کہا یار مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہے. کہنے لگے سید نئی ٹیکنالوجی, اتنے چھوٹے چھوٹے کیمرے ہیں جو سب کچھ دیکھ رہے ہیں. میں اشاروں پر بات کر گیا, تو پہنچ کے میں اس کو سلام کرتا ہوں. عام آنکھ سے نظر نہ آنے والے کیمرے پہ یقین ہے, اللہ کی آنکھ پہ یقین ہے. اور یہ جتنے کہتے ہو نا, ایک بات میں روک کے اور عرض کرتا ہوں, باتوں کے سمندر کھول رہے ہیں. نوار تیری محبت سے پتہ نہیں میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں. مولا جانتے ہیں, یہ جو کہتے ہیں نا دعا کرنا, فلاں بیمار ہے, فلاں پریشان ہے, فلاں ٹینشن میں ہے, فلاں کا مسئلہ ہے. مالک کی عزت کی قسم, جشن کی قسم, سرکار کی موجودگی کی قسم, اپنے اندر وہ کیفیت لاؤ جس کے تم حقدار ہو. نماز پڑھو تو احسان نہ کرو, ماتم کرو تو احسان نہ کرو, مجلس پڑھو سنو احسان نہ کرو, حق سمجھ کے ادا کرو. یہ نہ کہو میں نے یہ کیا تو میرا یہ بھی کر, میرا یہ بھی کر, میرا یہ بھی کر, میرا یہ بھی کر. نہیں, تمہارے اوپر واجب ہے. جب چیز واجب ہے تو پھر احسان نہیں ہوتا. شکر والے سارے کام کرو, تمہیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا بیمار کی دعا کرو, ٹینشن نہیں پہ کھڑا. انوار مالک کی قسم, یہ ہم اپنی حقیقت سے بہت دور چلے گئے ہیں. او یار دعا کرنا ہے, تم خود ایک دعا ہو. اچھا, عام گھر کا رواج ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں سے دعائیں کرواتے ہیں نا. کیوں؟ سکھ کا بچہ ہو, عیسائی کا بچہ ہو, یہودی کا بچہ ہو, لکھا پڑا ہوتا ہے اس کے چہرے پہ یہ کس کا بچہ ہے جی. گناہ سے پاک ہے بابا جی, حقیقت میں اس کے پاس اسلام ہے.
مجھے جشن مصطفیٰ کی قسم اس کے پاس اسلام ہے. کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے. جب تک بچہ ہے تب تک اسلام پہ ہے. جب اسلام پہ ہے تو پھر پاک ہے. اللہ دل پہ لکھ لینا. بہت شکریہ. سلام ہے آپ کی توجہ پہ سلام ہے. یہ وجہ ہے اسلام پہ جو ہے. اچھا ایک اسلام کی اور شکل بھی دکھاتا جاؤں. بابا بچہ بچے سے لڑ پڑے کتنی دیر میں صلح ہوتی ہے؟ 1 سیکنڈ میں صلح ہوتی ہے. اسی کو تو اسلام کہتے ہیں. لڑائی کے بعد 2 سال بولنا نہ. یہ کہاں مجھے سمجھ نہیں آئی. بابا مہربانی ہے. بہت شکریہ. بات اسے آگے کرتا جاؤں. ماشاءاللہ سارا مجمع توجہ کر گیا. ایک بات آگے کرتا جاؤں. چھوٹے بچے کے آگے دنیا کی کوئی عورت سامنے آ جائے ایمان سے بچاؤ. بتاؤ بچہ دیکھے گا اس کو؟ کیوں؟ بچے کو پتہ ہے جو میرے گھر بیٹھی یہ بھی ویسی ہے. اسلام جو ہے. بہت شکریہ. سلام ہے آپ کا. کیا بات ہے. بارہ حقیقتی ہے. ہم ان سے دور چلے گئے. چھوٹا بچہ عورت کو نہیں غور سے دیکھتا. اسلام پہ جو ہے اور کوئی عورت بچے سے خوف زدہ نہیں ہے. اسلام جو ہے عورت اسلام سے خوف زدہ نہیں. پتہ نہیں کہاں چلا گیا میرے مصطفیٰ کا اسلام. مجھے تو ارمان ہوتا ہے نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. کیوں نماز پڑھو بھائی؟ ضروری ہے. لازم ہے. بابا لازم تو ہے ہی ہے. مقصد نماز بھی سمجھو. کسی نے پوچھا سرکار نماز کا فائدہ فرمایا ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بھی بچاتی ہے بے حیائی سے بھی بچاتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی ان نمازیوں کی جو نماز پڑھ کے نہ برائی سے بچے نہ بے حیائی سے بچے. نعرہ تکبیر. بات پہنچ رہی ہے. آرام سے گفتگو اس لیے آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کوئی میسج پہنچنا چاہیے. یہ خالی نہیں وہ جشن ہو گیا وواہ بازی کیا بات ہے. پیغام پہنچنا چاہیے. تبدیلی آنی چاہیے. یہی زندگی ہے. دیکھو اللہ نے ہر انسان کو دنیا میں آتے ہوئے 2 طاقتیں دی ہیں. ایک مثبت طاقت ایک منفی طاقت. مثبت طاقت کا استعمال انسان اس وقت تک کرتا ہے جب تک بچہ ہوتا ہے. جو ہی بچپن سے باہر نکلتا ہے پھر منفی طاقت ہے. کتنی بڑی منفی طاقت. کسی نے گالی دے دی کوشش ہوتی ہے میں اس کو گالی کا جواب بڑی گالی سے دوں. منفی طاقت ہے. اگر یہی مثبت طاقت استعمال کرے کہ گالی دینے والے نے اپنی زبان خراب کی ہے میں تو دعا دوں گا میں مستفید ہوں. نہیں سمجھ آئے گا. مثبت قوت اور منفی قوت. منفی قوت کا اظہار ہم ہر جگہ. مثبت قوت ہم قبروں میں لے کے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ قبروں میں ہماری مثبت قوتیں جا رہی ہیں. منفی قوت منفی برداشت ہمارے اندر ختم ہو گئی. صبر ہمارے اندر ختم ہو گیا. شکر ہمارے اندر انوار ختم ہو گئے. شکوے کرتی ہے دنیا. پوری دنیا میں میرا اعلان ہے ریاست جہاں شکر ہو وہاں شکوہ نہیں جستا. بندے کہتے ہیں نا کسی پوچھو کیا حال ہے بھئی اللہ کا بڑا شکر ہے. بھئی تیرا کیا حال ہے بھئی مولا کا بڑا شکر ہے. بھئی کیا شکر شکر. تھوڑی دیر بیٹھو نا 10 15 20 منٹ پھر شکوے شروع ہو جاتے ہیں. کیا بتائیں وہ اس نے ذلیل کیا ہے. کیا بتائیں گھر میں یہ مسئلے ہیں. کیا بتائیں رشتہ داروں نے ٹینشن دی ہوئی ہے. کیا بتائیں قرضے والا قرضہ واپس نہیں کرتا. اس کا مطلب شکر نہیں. شکوہ جو ہے بات پہنچ رہی ہے. ایسے نہیں جشن منانے کا کوئی مقصد ہے. ہاں ریت کو مستفوی بننا ہوگا. ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. پھر بچنا چاہیے نا. کس نے کہا پوری دنیا میں میرا اعلان ہے کہنا سید آیا تھا میاں والی میں خطاب کر گیا جہاں جہاں میری بات پہنچے ضرور پہنچانا. کوئی اگر میرے خلاف کیس کرنا چاہے میں ممبر پہ کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہوں. کس نے کہا نماز برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے؟ سچی زبان نے. سچی زبان وہ نہیں ہوتی مجھے جشن مصطفیٰ کی قسم. سچی زبان وہ نہیں ہوتی جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے. سچی زبان وہ ہوتی ہے جو کہہ دے وہ ہو جائے. سچی زبان وہ نہیں ہوتی. مہربانی تھینک یو بیٹا. سچی زبان جو کہہ دے وہ ہو جائے. اس کا مطلب نماز پڑھ کے جو برائی اور بے حیائی سے نہیں رکتا وہ توہین رسالت کرتا ہے. کیا بات ہے.
ہمیشہ سنا ہوگا ٹی وی میں، مجھے امیر المومنین کا وہ فرمان ذیشان اکثر یاد رہتا ہے. سرکار فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہو. یا علی بادشاہ فرماتے ہیں صرف علی 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 کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک علی کے احکامات اور فرامین پہ بندہ عمل نہ کرے. سرکار فرماتے ہیں مومن وہ جس کی تنہائی پاک ہو. 1400 سال بعد میں مولا کے فرمان کی تشریح کر رہا ہوں میاں والی کے ممبر سے. لندن ٹی وی میں بیٹھ کے بھی میں نے یہی کہا تھا آج کے دور میں مومن وہ ہے جس کا موبائل پاک ہو. بات پہنچ رہی ہے؟ کوشش کرو مصطفی بننے کی جو تمہاری توجہ ہے. گھبرا تو نہیں گئے؟ سرکار ابو طالب علیہ السلام کے احسان کی ایک چھوٹی سی بات سنو، میں جشن پھر شروع کروں. تھک تو نہیں گئے؟ حبیب کا سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کوئی وجہ ہے نا. فعل الحکیم لا یخلو عن حکمت. حکیم کا کوئی فعل بھی حکمت سے خالی نہیں. سایہ کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ فرمایا تھا میرا حبیب اگر آپ کا سایہ کسی پہ پڑ گیا تو اس پہ جہنم حرام ہو جائے. اور بغیر عمل کیے شارٹیسٹ وے ہم نے بہت شکریہ. دوسری بات امیر المومنین یا علی کی عظمت دکھانا مقصود ہے. علی کی عظمت کیسے؟ سنی شیعہ کتابوں نے لکھا ہے کہاں چڑھ کے بت توڑے تھے. برادران اہل سنت سے ہی پڑھتا ہوں. یا علی نے کہاں چڑھ کے بت توڑے تھے؟ مہر نبوت پہ. وہاں دشمن کا سایہ، دشمن کا پاؤں اپنی حبیب کے سائے پہ برداشت نہیں ہے. یہاں مہر نبوت پہ علی کو چڑھا دیا. یہ تو کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر کرتا نہیں. میں جو پہنچ کر میں کہتا ہوں کیا بات ہے آپ کی. سلام ہے جو پہنچ گیا. جناب ابن مطلب علیہ السلام کا آخری وقت سرکار گود میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا کے بیٹھے. سرکار فرمانے لگے ہم دنیا سے جا رہے ہیں. اس لال کی پرورش کی ذمہ داری ہم اپنے فرزندوں میں سے کسی کو دینا چاہتے ہیں. سارے فرزند جناب عبد المطلب پتہ ہے نا 10 فرزند ہیں جناب عبد المطلب علیہ السلام کے. اور میرا اور آپ کا عقیدہ تو ہے ہی اول والا محمد، اوسط والا محمد، آخر والا محمد وکل. بات اس پہ بھی خمسہ ہو سکتا ہے کل والا محمد سے کیا مراد ہے. 5 مجالس میں بھی شاید جا کے کلیئر ہو کل والا محمد. میں بات مختصر کرتا ہوں. سرکار نے سارے بیٹوں کو سامنے کھڑا کیا. سرکار نے یہ نہیں کہا کہ تم آؤ، نہیں تم لو. اپنی مرضی سے جناب مسلم نے پرورش کی ذمہ داری دی نہیں. محمد کو بٹھائے بیٹھے ہیں گود میں. فرماتے محمد جس کا تیرا دل چاہے اس کی گود میں چلا جا. جس کا تیرا دل چاہے اس کی گود میں چلا جا. پہلا فرزند آیا جناب عبد المطلب علیہ السلام کا. سرکار محمد نے سلام کیا. دوسرا آیا سلام کیا. ساروں کو سلام کرتے کرتے جب جناب عمران آئے، سنی شیعہ کتب دونوں سے پڑھ رہا ہوں کھڑا ہوا. سرکار ابو طالب علیہ السلام جب تشریف لائے، میں یہاں سنانے سے پہلے کہ جملہ عرض کرتا جاؤں. پوری کائنات طالب ہے محمد کی. پوری دنیا طالب ہے محمد کی. محمد طالب ہے ابو طالب کا. چھوڑ دی اپنی پاک جد کی گود. جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جناب ابو طالب کی گود میں. کس چیز کی دلالت ہے؟ محمد تو اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں. پہنچ گیا.
اس لیے کوشش کیا کرو محمد کو رنجیدہ نہ کیا کرو، کیونکہ اگر محمد کے نگہبان کے بارے میں گستاخی کرو گے تو محمد رنجیدہ ہوں گے۔ کوشش کیا کرو نہ کیا کرو۔ احسان ہے جناب ابو طالب علیہ السلام کے، جب ظالم ظلم کرتے تھے، اوجڑی والا واقعہ برادران اہل سنت نے لکھا ہے، وہیں سے پڑھ رہا ہوں، لکھا اوجڑی والا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، صرف ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں۔ جب پتہ چلا نا سرکار ابو طالب علیہ السلام کو، حکم فرماتے ہیں حمزہ اوجڑی اٹھا، چلو اس لعین کے پاس جس نے میرے محمد کے ساتھ گستاخی کی ہے۔ جب تک اس کے منہ پہ جا کے اوجڑی نہ ملوائے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سوچنا ضرور، پھر میں اشاروں میں بہت کچھ کہہ گیا ہے جی۔ بس میں اتنی عرضی کرنی تھی۔ سرکار کے جشن کے حوالے سے ایک چھوٹی بات اور سن لو۔ حسان بن ثابت 7 سال کا ہے، یہ روایت کرتا ہے میں 7 سال کا ہوں، پہاڑ کے ٹیلے پہ کھڑا ہوں، ایک یہودی عالم ہے جو اعلان کرتا پھر رہا ہے، او ایک طلوع ہو گیا، ایک ستارہ طلوع ہو گیا جو شرق و غرب میں پھیل گیا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا یا شیخ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آواز دے کے کہتا ہے اسی کی بات کر رہا ہوں جس نے آنا تھا۔ اس نے کہا کس نے آنا تھا؟ کہا جس کی کائنات منتظر ہے۔ اس نے کہا نام؟ کہنے لگا ہماری کتب میں بھی نام احمد لکھا ہے۔ بات سامنے آ گئی۔ ایک چھوٹی سی گزارش اور، باتیں تو ڈھیر ہیں، میں وقت کو بار بار دیکھ رہا ہوں، یہ نہ آگے وہ انتظار کرنے والے پریشان ہوں۔ توجہ کیجئے گا، قریش کی جماعتیں تشریف فرما ہے، گفتگو کر رہی ہے، یہودی اور عالم دین آیا، آگے کہتے ہیں یا حضرت قریش آپ کے ہاں آج ایک بچہ آیا ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو کوئی بچہ نہیں آیا، اور سے کہا نہیں آیا ہے۔ اب حیرانی کی بات ہے قریب والوں کو پتہ ہی نہیں، یہ تو معرفت کے حال ہے نا، یہ روحانیت کے حال ہے۔ ہمارے یہاں بھی 2-4 باتیں ذہن میں آ رہی لیکن اچھا نہیں لگتا، میں پھر ان پہ کھڑا ہو گیا تو بات لمبی ہو جائے گی۔ قرب والوں کو نہیں پتا محمد آ گئے ہیں، دور والوں کو پتا چل، انہوں نے کہا کوئی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا میں نے ابھی علم نجوم سے دیکھا ہے آپ کے ایک گھر میں ایک بچہ صبح صبح آیا ہے، آج جمعے کا دن ہے، ایک بچہ آیا ہے۔ کہنے لگے اچھا پھر تلاش کرتے ہیں، ایک دروازہ کھٹکھٹایا، جناب عبداللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا احمد آ گئے۔ کہنے لگا آواز دے کے اس بچے کو میرے پاس لے کے آؤ، اگر محسوس نہ کرو۔ سرکار شہن سے انبیاء کو اٹھا کے لائے سرکار کو، اس نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، میاں والی والوں، اس نے فوراً یہاں سے شانہ ہٹایا، کپڑا ہٹایا، دیکھ کے موہ نبوت وہیں بے ہوش ہے۔ بڑی دیر بعد ہوش آئی، انوار بھائی جب ہوش آئی تو پوچھا کہ ہوش کیوں ہوا تھا؟ کہنے لگا وہ دیکھنے لگا تھا کہ جس کے آنے پر یقین ہو گیا اب کسی کی حکومت نہیں بچنی، اب نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، وہ آ گیا، وہ آ گیا۔ عقیقہ 3 دن جناب ابو طالب نے عرب کے لوگوں کو محمد کے عقیقے کا لنگر کھلایا، 3 دن۔ اسی کو تو سرکار آج والے مانے نہ مانے، میں کتاب پڑھ بیٹھا ہوں، ملک بابا میر والی کھڑا ہوں، جس کو کتاب دیکھنا ہو لاہور آ جانا، میں کتاب پڑھ بیٹھا ہوں۔ کتاب میں کہ جب بارش نہیں ہوتی تھی نا، اس وقت کے بدو بھی کہتے تھے رب العزت ابو طالب کے چہرے کا واسطہ بارش برسا۔ بہت شکریہ یار، کیا بات ہے میاں، سلام ہے۔ آج کا مسلمان پتہ نہیں کہاں چلا گیا، اس وقت کا بدو بھی سرکار موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کا واسطہ دے کر اللہ سے بارش برسواتا۔ کس نے پوچھا کس کا عقیقہ ہے؟ سرکار موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے سردار کا۔ جملہ بڑا قیمتی ہے، کبھی موقع ملا نا میں آپ کو نعت سناؤں گا، ایک نہیں کئی نعتیں لکھی ہیں جناب ابو طالب نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، بلکہ موجد یہی ہے نعت کے سرکار ابو طالب ہے۔ حسان بن ثابت نے بعد میں لکھی ہے، موجد یہی ہے۔ انہوں نے محمد کی ایسی شان بیان کی، آج تک تحقیق کرنے والے حیران ہیں ابو طالب کو پہلے کیسے پتا چل گیا کہ یہ محمد بنے گا۔ بھائی ہمارے پریشان ہیں، میں محقق پریشان باقیوں کی بات نہیں کر رہا کہ اس ان کو کیسے پتا چل گیا کہ آنے والے دور میں یہ کرے گا، پہلے پیشین وہی کرتا ہے۔ احمد کیوں رکھا نام؟
مسکرا کے فرماتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے احمد رکھا، اس کے رب نے رکھا، ہم نے رکھا، ہم راضی، جو کہ اس کا رب راضی رکھا کیوں؟ سرکار فرمائیں گا کہ ازل سے ابد تک اس کی حمد کی جائے گی، اس کی تعریف کی جائے گی۔ مختصر الفاظ میں دیکھو کچھ پریشان ہو گئے ہیں کہ جی نعت مصطفیٰ سے منسوب ہے، ہم تو اللہ سے منسوب ہیں۔ تھوڑا سا ذہن بڑا کر کے ضرور سوچنا، اللہ کس نے بتایا تھا؟ تیرے دادا نے، میرے دادا نے، تیرے نانا نے، میرے نانا نے، کس نے اللہ کا تعارف، کس نے دیکھا اللہ کو؟ کس نے تعارف کرایا؟ محمد نے۔ اللہ ہی جانتا ہے محمد کا مرتبہ، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، ذہن کھلا رکھنا ہے، پریشان نہیں ہونا چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ بس بات ختم ہوگی، میں اپنے اس ملک کے رواج میں ایک چھوٹی سی بات کو بولنے کی اجازت چاہ رہا ہوں۔ یہاں کسی کے ہاں کوئی بچہ دنیا میں پیدا ہو جائے، لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے خیرات مانگتے ہیں۔ بابا جی اگر پورا آنا ہی توجہ کرنی ہے، میں طرف ہے کوئی بات نہیں، دونوں ہاتھ اٹھا کے جاتے ہیں لوگ، میں ادھر دیکھنا ہے تشریح، کوئی بات نہیں، وہ میرا ان کا معاملہ تھا، جشن ہے نا جی۔ ویسے میں نے ان کو کچھ نہیں کہنا تھا، سوتے رہتے، جشن میں بھی بندہ سوئے نا۔ سرکار کی آمد، مدنی کی آمد، پیچھے کی آمد، نعرہ حیدری۔ چھوٹی سی مثال سنو، بات کا مقصد سنو اور مجھے اجازت ہے۔ گھر میں کسی کے بچہ پیدا ہو، خیراتی بھکاری دروازے پہ جا کے کہتے ہیں اس نو مولود کا صدقہ تھا، کہتے ہیں نا، رواج ہے نا، کسی کے گھر میں وہ بچہ اس نو مولود، اس دنیا میں آنے والے کا صدقہ، کوئی 50 روپے، کوئی 100۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا وہ نعت پڑھے تھے ہمارے برادران، یعنی سنت بڑی خوبصورت نعت پڑھے تھے، تو ان کو بھی سارے اٹھ کے مولا کا صدقہ دے رہے تھے، سرکار حبیب کی بریات صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ پیش کر رہے تھے، بڑی خوبصورت بات کھڑے کر رہے تھے۔ تھوڑی سی ایک بات اس سے میں کسی وقت کروں گا، اگر مجھے ملیں گے میں ان کو عرض کروں گا کہ دیکھو محمد کی ماں ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم اپنی ماں کا نام ادب سے لیتے ہیں، محمد کی ماں کا نام بھی ادب سے لینا چاہیے۔ با ادب با مراد، بے ادب بے مراد۔ مہربانی پاپا، بہت شکریہ پاپا، ادب سے لینا چاہیے، وہ عام ماں نہیں۔ اب شہزادی کے فضائل میں چلا گیا، بات میری دور چلی جائے گی، بس بات مکمل کروں۔ کوئی بچہ ہے دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں نو مولود کا صدقہ، کہتے ہیں نا، کسی کی حیثیت 100 روپیہ، کسی کی 500، کسی کے 1000، کسی کے ہاں بڑے عرصے بعد بچہ پیدا ہو اور وہ بھی بیٹا پیدا ہو تو وہ کہتے ہیں 50-100 سے بات نہیں چلے گی، ہم ایسے جائیں گے بھی نہیں، ہمیں بہت دے۔ بندہ خوشی میں مجبور ہو کے جیب میں جو کچھ ہو دے دیتا ہے۔ بس یہی بات کرنی تھی، اب میں بات کی طرف جانے لگا ہوں، میسج بہت بڑا ہے، ضائع نہ کرنا، میں یہی خیرات آپ کو لنگر دینے آیا ہوں۔ ہم بھی چلتے ہیں اللہ کے پاس، اللہ تیرے گھر میں ایک نو مولود آیا ہے، بہت شکریہ، مہربانی ہے، تھینک یو یار، تیرا حبیب آیا ہے، اللہ ہمیں خالی نہ لوٹانا، بلکہ میں جتنے اہل تشریف بیٹھے ہو، آؤ میں تمہاری زبان بن کے پروردگار کو کہتا ہوں، پروردگار 2 محمد آئے ہیں، ہاں 2 آئے ہیں، ہم خالی تو جائیں گے نہیں، تیار ہو کٹھے خیرات مانگ لیں، ہم اللہ خالی نہیں جائیں گے، مانگو کیا مانگتے ہو؟ کوئی ایک کھڑا ہو کے کہتا ہے پروردگار مجھے بس 4 5 10 20 لاکھ چاہیے، آواز دے کے کہے گا اللہ میں ذرا ایک مقصد دینے لگا ہوں تخیل کے ساتھ، آواز دے کے کہے گا اے میرے بندے اتنے بڑے محمد کی خوشی میں بس یہ کاغذوں پہ خوش ہو جاؤ گے؟ ہائے پیسے مانگتے رہو گے، تمہارے بڑے بھی پیسے مانگتے رہے، تم بھی پیسے مانگتے رہو گے۔ اچھا اللہ وہ بھول گئے تھے، اصل میں مجبور بہت ہے نا، غریب ہے نا، مجھے عزت مصطفیٰ کی قسم، غریب وہ ہے جس کے دل میں مصطفیٰ نہ ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات آ گئی، سرکار کی بات آ گئی،
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجال محمد. سرکار کی بات آگے بات کرتا جاؤں. ایک شخص سرکار کے پاس آیا تھا. مولانا جعفر صادق علیہ السلام وہ سامنے دشمن کا گھر ہے, وہ بڑا مالدار ہے, اس کے پاس کنیزیں ہیں, غلام ہیں, اونٹ ہیں, بہت مال ہے. سرکار میں آپ کا چاہنے والا, میں آپ کی پاک جد سرکار کا کلمہ پڑھنے والا, میں آپ سے محبت کرنے والا, آپ کے گھر کا دم بھرنے والا. سرکار میرے پاس ایک وقت روٹی ہے, ایک وقت نہیں ہے. سرکار میں بھوک میں ہی بس گزارا کرتا رہتا ہوں. سرکار وہ دشمن کا گھر جو اللہ کا بھی دشمن, تیرے نانا کا بھی دشمن, تیرا بھی دشمن, اس کے پاس اتنا مال ہے. سرکار جانتے تھے دل کا حال. فرمانے لگے تو چاہتا ہے وہ والا مال تجھے دیا جائے؟ شکوہ جو کر رہے بیٹھا ہوا ہے, تجھے دیا جائے؟ مسکرا کے کہتا ہے سرکار کے سامنے, سرکار میں نے غربت بڑی ہے, روٹی نہیں ہے, دشمن کے پاس بہت کچھ ہے. فرمانے لگے ٹھیک ہے, ہم ایک سودا کرتے ہیں. اپنے زمانے کا محمد مسکرا کے کہتے ہیں, مولا امام جعفر صادق علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں سودا کر لیتے ہیں, اس کے پاس جو کچھ ہے تجھے دیتے ہیں, تیرے دل میں ہم رہتے ہیں, اسے دیتے ہیں. اللہ سے خیرات مانگتے ہیں, اللہ ہم نے خالی نہیں جانا, خیرات عطا کر. ہم بھی ازلی مانگتے ہیں, خیرات عطا کر. کیا چاہیے؟ چلو اللہ پیسے نہیں چاہتے, توجہ, کوئی بات نہیں, ان کی محبت ہے, میں بات بھی ہو جائے گی. توجہ. اچھا پروردگار ہم پیسے نہیں مانگتے, دنیا نہیں مانگتے, کوٹھی کاریں نہیں مانگتی, یہی رہ جانی ہے نا. کوئی ساتھ گئی ہے کبھی کسی کے ساتھ کوئی چیز نہیں گئی؟ اللہ ہم یہ نہیں مانگتے, ایک مہربانی کر محمد کے دنیا میں آنے کی خوشی میں ہمیں جنت کی کنفرم ٹکٹ چاہیے. بہت شکریہ, یہاں تک آگے ہو, میں آپ کا مشکور ہوں. مانے کے زمانہ آپ سے راضی ہوں, یہاں تک آگے میں آپ کا بڑا مشکور ہوں. جنت کی کنفرم ٹکٹ چاہیے. مخاطب ہوں میں شیعوں سے, پھر میں آتا ہوں اہل سنت پر. معصوم کا فرمان ہے, جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی محمد اور اس کی آل کی محبت ہوگی, وہ جہنم نہیں جائے گا. پوری اتنی ذمہ داری کے ساتھ ممبر حسین پہ کھڑے ہو کے آپ کی خدمت میں عرض کروں, اللہ کے گھر کھڑا ہوں, مسجد میں کھڑا ہوں, مچھر کے پر کے برابر بھی جس کے دل کے اندر محبت محمد اور اس کی آل کی ہوگی, وہ جہنم نہیں جائے گا, وہ جہنم نہیں جائے گا. ویسے بھی کربلا والوں کی ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام جنت ہے. جو پہنچ گیا میں آپ کا شکر گزار. مہربانی ریاست میں مشکور آپ کا مالک. پروردگار اصل میں بھول جاتے ہیں نا, وہ دماغ کام نہیں کرتا, پیسے بھی نہیں مانگتے, یہ بھی نہیں مانگتے, جنت بھی نہیں مانگتے. ہم کوئی ایسی چیز دے جو ختم نہ ہونے والی ہو. پھر آواز پروردگار کی آئے گی, اگر تم ایسی چیز مانگتے ہو میں تمہیں اپنے محمد اپنے حبیب کی دنیا میں آمد کا صدقہ دیتا ہوں. پریشان مت ہو, انسان بن کے زندگی گزارو. تم جہاں بھی ہوگے, جب آخری محمد آئے گا تمہارا پہلا قدم وہی ہوگا, دوسرا کعبہ میں. اگر تم مر بھی گئے گھبرانے کی ضرورت نہیں. دنیا کے جس کونے تم مدفن ہوگے, انسان بن کے زندگیاں گزارو. ایسے زندگی گزارو جیسے اصحاب کہف والوں نے گزاری. تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. اصحاب کہف کے 7 بندوں کو بھی آخری محمد اٹھائے گا, تمہیں بھی تمہاری قبروں سے آ کے آخری محمد اٹھائے گا. اب ہماری ایک ہی دعا ہے, اللہ ہمیں آخری محمد کا وہ دور دکھا جس دور کے انتظار میں عیسیٰ کو بٹھایا ہے, خضر کو بٹھایا ہے. میرا یہی میسج تھا, یہی مقصد تھا. امید ہے میری بات ظاہر نہیں ہوگی. آپ غور فرمائیں گے, کرے گا کہ 40 دن میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں, اگر وہ مر بھی گیا میرا لال اس کی قبر پہ آ کے اس کو اٹھا کے شامل کرے گا. اور ریاض صاحب کو, عمار صاحب کو ہم دیکھے جائیں گے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے پہنچنے آگے. وہ لے جو پڑھے مانے کے زمانہ سرکار محسن رجت پروردگار کے بطفیل صدقہ محمد والے محمد ہمیں قائم کے لشکر کا سپاہی بنائے. ہمیں سچا انسان مسلمان بننے کی توفیق عطا. ہمیں اپنے نبی کے لیے باعث فخر بننے کی توفیق عطا.
ہمیں وہ وقت گزارنے کی توفیق دی جائے کہ جو ہمارا حق ہے. ہمیں مثبت سوچ کے ساتھ زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا ہو. ہماری منفی قوتیں ہم سے ختم ہو جائیں. ہم ایک دوسرے کے لیے بے ضرر بن جائیں. ہماری آنکھیں کائنات کی باہ یا آنکھیں بن جائیں. ہماری زبان کائنات کی بے ضرر زبان بن جائے. اور اللہ کرے وہ وقت جلدی آئے جب پوری روح زمین پر میرے مصطفیٰ کا اسلام مہدی کے ظہور کی صورت میں نافذ ہو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بقائم